میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری سپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور سپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ تین باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تین باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ وائی یو ہیئر ٹو اسٹڈی؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے۔ آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے۔ انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے، and he have no guarantee to take a good future۔ اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ، اور کرنی چاہیے۔ پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا۔ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر، وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بٹ واٹ از مائی ٹاپک ٹوڈے؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل۔ اور بعض اوقات ہاف آف لائف
15-20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, जब जाके हम उस चीज को पाते हैं। आज मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दुनिया तो मुख्तसर है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, फिर तो जाना ही है ना। आखिरत में वो क्या चीज है जो एक मुसलमान का मतमा नजर और अल्टीमेट गोल है कि मुझे वहां जाना है और वो हासिल करना है। यकीनन हर ईमान वाला ये चाहता है कि मैंने जन्नत को हासिल करना है, क्योंकि मरने के बाद दो ही ऑप्शन है ना, या तो जन्नत है या दोजख है। दोजख में तो कोई नहीं जाना चाहता, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए और बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या जन्नत में जाने की कोई गारंटी मिल सकती है? कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसा प्रोसीजर है कि मैं इस प्रोसीजर पर अमल कर लूं तो मैं डेफिनेटली जन्नत में चला जाऊं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। जनाब, अल्लाह ने रिस्क का वादा तो किया है, जिसकी स्ट्रगल में हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, मगर अल्लाह ने जन्नत का वादा नहीं फरमाया, मगफिरत का वादा नहीं फरमाया। ठीक है ना, जन्नत तो मरने के बाद पता चलेगा किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। आज जो टॉपिक है मेरा कि क्या जन्नत की गारंटी मिल सकती है? जी हां, आज मैंने आपको इंशाअल्लाह अहादीस के जरिए कुछ बताना है कि जन्नत की भी गारंटी मिल सकती है। एंड दिस इज नॉट अ बिग डील, वी हैव टू डू समथिंग जो हमने अपनी लाइफ में करना है और हम जन्नत इंशाअल्लाह गारंटीड हासिल कर सकते हैं। और जन्नत है क्या? मिसाल के तौर पे आपको जब तक रिवॉर्ड ही नहीं पता कि आप ये हासिल कर लेंगे, अगर यहां यूनिवर्सिटी से इस ग्रेड में पास कर लेंगे, तो आप पढ़ते ही ना, आपको नजर आ रहा होता है कि यार यहां पहुंचूंगा तो ये मिल जाएगा। मैं मुख्तसरन हदीसों के जरिए और कुरान पाक की आयात के जरिए पहले थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है वो है क्या, वो कितना बड़ा रिवॉर्ड है, क्या उससे बड़ा भी रब का कोई इनाम है? सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। कहते हुजूर, हमने नबी पाक से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत और उसकी तामीर के मुताल्लिक बताइए, जन्नत है कैसी है, उसके मकान कैसे हैं, उसकी तामीर कैसी है। द समरी ऑफ हदीस, नबी पाक फरमाते हैं उसकी एक ईंट सोने की है तो एक ईंट चांदी की है, उसका गारा मुश्क का है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं और उसकी मट्टी जाफरान की है। देयर इज नो, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो कैसी जन्नत है जिसका गारा भी मुश्क का है, जिसकी मट्टी जाफरान की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको ना तो किसी आंख ने देखा है, ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा है। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे अच्छा घर कौन सा है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको दुनिया का सबसे महंगा घर नजर आ जाएगा। यू कैन इमेजिन, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल हाउस। मैं कहूंगा बताओ दुनिया की महंगी सवारी कौन सी है, आप जनाब किसी का प्राइवेट जेट निकाल के बता देंगे कि देखिए ये कितनी बड़ी सवारी, कितनी महंगी सवारी है। अच्छा, खुराक दुनिया की कौन सी सबसे अच्छी है, आप सर्च करके महंगे से महंगे खाने मेरे सामने रख देंगे कि जनाब इस 5 स्टार 7 स्टार होटल का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट है। बिकॉज वी हैव टू चांस टू सी दोस पिक्चर्स, हम पिक्चर्स देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी जहन का ख्याल पहुंचा, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने वो जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं, तो फिर क्यों ना जन्नत की तैयारी की जाए, फिर क्यों ना जन्नत के लिए स्ट्रगल किया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि जनाब हम यूनिवर्सिटी से फारिग तो हो जाएंगे, बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, मगर जिस पोस्ट पर जाना है वहां 4 ही पोस्ट अवेलेबल हैं, 400 स्टूडेंट में से 4 को सीट मिलेगी। क्या जन्नत भी ऐसा ही है कि हम सारे ही कोशिश कर लें, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान कोशिश कर लें, तो क्या सेलेक्टेड सीट्स हैं जन्नत में? जगह थोड़ी तो नहीं, अरबों मुसलमान हैं, कौन जन्नत में जाएगा? सुभान अल्लाह। सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी जन्नत बड़ी वसी है। अब सुनो, यहां दुनिया में कोई महंगा लिबास पहन ले हम डीमोरलाइज हो जाते हैं,
مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو، جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے، کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا، اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے، آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو، آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے، بڑی رغبت سے کھائیں گے. اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا، اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی. ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اسے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی. اے دنیا کی گندی شراب پینے والو، اے دنیا کے حرام کھانے والو، اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو، تھوڑا صبر کر لو، حرام سے بچا لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے. اور سنیے، آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے. خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں، جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ہے وہ جنت. اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں. گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے. اے اسٹوڈنٹس، مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں، 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے. If anybody give me guarantee for 2 things، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے،
اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں, پلان کر لیں, آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو, آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور, یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں, دو چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی, ہاتھ, آنکھیں, کان, پیر, زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں, ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا, زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے, زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے, جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟
लेस देन 30 सेकेंड्स, आई होप 15 सेकेंड्स लगे होंगे, ठीक है ना? मैं आपसे सवाल करता हूं, विद इन 15 सेकेंड्स इस दुनिया में आप क्या अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? आप बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, बड़े से बड़ा बिजनेस कर लें। मैं दावा करता हूं आपको, अगर आप, मिसाल देता हूं, चले थोड़ी सी आपका एग्जाम कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई शख्स महीने के 10 लाख रुपए कमाता हो, ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे यहां पर, चले मान लिया कि आप 10 लाख कमाते हैं, तो आप रोजाना कितने कमाते हैं? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, तो मेरे हिसाब से 35,000 रुपए बन जाएंगे, 33,000, 35,000 मोटा हिसाब पकड़ लें। रोज की आपकी आमदनी 35,000 हो गई। अब इसको डिवाइड कर दें 24 घंटे पर, ठीक है? तो मोटा हिसाब अगर पकड़ लें तो शायद 1300-1400 रुपए बन जाएंगे घंटे के। ऐसा ही है, 1500 रुपए ले लें भाई, चले और ज्यादा बड़ा हिसाब कर लेते हैं। 1500 रुपए घंटे के आप कमाते हैं तो इसको डिवाइड कर दें 60 पर। अब मिनट के पैसे बनाएं, तो 1500 रुपए की अगर आप मिनट पे पैसे आ जाएंगे तो आपके ये पैसे कितने बनेंगे? शायद 60 मिनट्स पे आप करेंगे तो 40 रुपए बनेंगे। अब आप उसको ले आए 15 सेकंड पर या आधे मिनट पर, तो पता चला कि महीने के 10 लाख कमाने वाला भी 1 मिनट में चंद रुपए ही कमा सकता है। ऐसा ही है ना? मगर ए इस हॉल में बैठने वाले आशिकाने रसूल, विद इन 15 सेकेंड्स पता है आपने क्या कमाया है? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहने वाले के लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान की अहमियत है कि बैठे बैठे वो कमा सकता है बंदा जो दुनिया में बैठ के नहीं कमा सकता।